بسم اللہ وَلَهُ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے، یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹ کر کے نہیں آنا ہے. یہ لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا وجود با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. اس لیے زندگی گزارتے ہوئے، زندگی کے لمحات کو گزارتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہر لمحہ مقصد پا لینے سے قریب ہمیں کرتا چلا جائے. تلاش کے عنوان سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں چاہوں گا کہ ایک گفتگو پڑوسی کی تلاش کے عنوان پر کروں. پڑوسی ایک اہم عنوان ہے مذہب کے اعتبار سے. ظاہر ہے انسان بستی میں رہتا ہے، بستی سے بہت دور نہیں رہے گا، بالکل اکیلا کہیں مکان نہیں بناتا ہے جہاں کوئی آدمی اور آدمزاد نہ ہو. اس طرح سے نہیں رہ سکتا ہے. جہاں آباد لوگ ہوتے ہیں وہیں آبادی میں انسان اپنا بھی مکان بناتا ہے، اپنا مکان تلاش کرتا ہے. لیکن خالی انسان کو مکان ہی نہیں چاہیے مذہب کے اعتبار سے کہ مکان بن جائے، مکان مل جائے، بلکہ اس سے پہلے صحیح اور کوشش کرنا چاہیے کہ میرا مکان جہاں ہو وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور کس طرح کے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی تلاش ہونی چاہیے. اگر اس بات کا خیال نہیں کریں گے، دنیا میں بہت سارے مسائل سے آدمی دوچار ہو سکتا ہے. ان تکلیف دہ مسائل سے بچنے کے لیے مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں کا اور معیارات کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی کو ضرور ڈھونڈیں، ضرور تلاش کریں کہ میں جہاں رہنا چاہتا ہوں، جہاں مکان بنانا چاہتا ہوں، جہاں مکان خریدنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں. یقین جانیے کہ آج دنیا میں ایسے علاقے جہاں بسنے والے اچھے لوگ ہوں، وہاں کے زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اور عام طور سے جہاں بسنے والے لوگ معیاری نہ ہوں، صاحبان عزت نہ ہوں، پست اور ذلیل طرح کے لوگ وہاں بس رہے ہوں، تو وہاں کی زمین کی بھی قیمت گھٹ جایا کرتی ہے. لہٰذا ہمیں مذہب نے تو یہی کہا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے اور اچھے پڑوسی ہونا چاہیے. ایسے علاقے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں کے بسنے والے لوگ اچھے ہوں، صاحبان عزت ہوں، صاحبان شرف ہوں، اور وہاں اپنا مکان لینا، بنانا یا خریدنا چاہیے. پڑوسیوں کی خصوصیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ہم جب طالب علمی کا زمانہ گزار رہے تھے تو عربی ادب کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، مجانج الادب. اس میں ایک یوں ہی قصہ پڑھا، ایک واقعہ قصے کے طور پر بیان کیا گیا اس مجانج الادب میں کہ ایک شخص اپنا مکان فروخت کر رہا تھا اور اس کی قیمت کا اعلان کیا کہ میں 40,000 میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں. لوگوں نے جب اس کے اعلان کی ہوئی قیمت کو دیکھا تو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ یہ اتنی قیمت کا تو مکان نہیں ہے. عام طور سے ایسا مکان اور جس جگہ واقع ہے اس کی قیمت 10,000 ہوتی ہے. کہاں 10,000 اور کہاں 40,000، بڑا فرق ہے. تو ایک خریدار آیا اور خریدار نے یہ بات اس سے کہی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بھئی آپ کسی سے مشورہ کر لیے ہوتے، کسی سے پوچھ لیے ہوتے کہ اس علاقے میں اس طرح کے مکان کی قیمت کیا ہے. چلیے جو قیمت آپ کو بتائی جاتی اس سے 1,000 2,000
مثلا اضافہ بیان کرتے تب بھی کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ خرید و فروخت میں تھوڑے بہت مول بھاؤ کیا جاتا ہے، کم زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے کیوں ایک دم سے اتنا زیادہ اس کی قیمت رکھی ہے؟ تو اس بیچنے والے نے ایک بات کہی کہ نہیں تو میں نے بالکل قیمت زیادہ نہیں رکھی ہے، صحیح قیمت نہیں کرنی۔ بھئی آپ نے 40,000 رکھی، کہا نہیں بالکل 40,000 نہیں، میں اپنا گھر جو ہے 10,000 ہی میں بیچ رہا ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ 30,000 پھر الگ سے کیا ہے؟ کہنے 30,000 میں اپنے پڑوسی کو بیچ رہا ہوں۔ آپ کو ایسا پڑوسی نہیں ملے گا جو میرے آس پاس میں ادھر ادھر جو پڑوسی ہیں، ایسے اچھے لوگ جو ہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ تلاش کیجئے گا، ڈھونڈیے گا تو ایسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ نہیں کہنے کو تو ایک واقعے کو ایک قصے کے اعتبار سے، ایک لطیفے کو عنوان سے یہ مجانی الادب میں لکھا ہوا تھا، ہم نے پڑھا، اور آج پڑھ کر کے یہ تجزیہ کریں گے۔ نہیں، اس سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اصل میں قیمت اس پڑوسی کی ہوتی ہے، قدر و قیمت جو ہے اس پڑوسی کی ہوتی ہے جو ہمارے داہنی طرف یا بائیں طرف یا آگے یا پیچھے کی طرف پائے جاتے ہیں۔ وہ اصل میں ایک پڑوسی نہیں ہوتے ہیں، وہ ہماری عزت بھی ہوتے ہیں، ہمارا وقار ہوتے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کی عزت سے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے اطمینان ہوتا ہے۔ ہم کہیں چلے جائیں تو رہ جانے والے گھر میں اپنے کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ اس لیے اہمیت بہت دی گئی ہے پڑوسی کے سلسلے میں کہ آپ ان کا خیال رکھیں، اور اچھا پڑوسی ہو تو وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ البتہ اچھا پڑوسی بننے کے لیے بھی کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کہیں ہیں تو آپ کے پڑوس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے اور رہتے ہی ہیں، اور ان کے کچھ اصول اور کچھ معیار بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر خود پہلے پڑوسی ہونے کے حق کو ادا کرے تو دوسرے پڑوسی میں بھی اس طرح کے اثرات آنے لگیں گے۔ جیسے اگر پڑوسی کے یہاں خدائے نہ کردہ کسی طرح کی مشکل یا مصیبت آ گئی ہے تو آپ اس کے پڑوسی ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے خیر و خیریت لیں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑھیں، اور اسے محسوس ہونے لگے اس پڑوسی کو کہ یہ تو ویسے کر رہا ہے جیسے اپنا ہوتا ہے، اور اپنی چیز سمجھ کر کے انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں چونکہ اس بہت ہی مختصر ٹائم کے لیے وقت ہوتا ہے، میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارے شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شب میں پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی تھی، تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک مرتبہ اپنے مادر گرامی سے پوچھا کہ آپ پڑوسیوں کو اتنا یاد کرتی ہیں دعاؤں میں؟ تو خاتون جنت نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹا کیا تم نے اپنے نانا کے قول کو نہیں سنا ہے کہ پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے پڑوسی پھر گھر، یعنی پہلے پڑوسیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا پڑوسی میرا خیال پہلے رکھتا ہے، میرے لیے دعا پہلے کرتا ہے، تو یقیناً اس کا دل باغ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ جب کبھی تمہارے گھر میں کوئی نیا کھانا بن رہا ہو جس کی خوشبو جو ہے پڑوسیوں تک جا رہی ہو، تو یہاں تک میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جتنی دور تک وہ خوشبو جائے اتنی دور تک تمہارے گھر کا بنا ہوا کھانا بھی پہنچنا چاہیے، کہ آج ہمارے گھر میں ایک اچھا کھانا بنا ہوا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو بھی فراموش نہ کریں، تھوڑا سا بچوں کے لیے لے کر کے ہم آئے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آدمی کرتا رہے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا رہے گا، ان کا خیال کرتا رہے گا، تو یقیناً پڑوسی بھی خیال کرے گا۔ تو پڑوسی کے تلاش میں ان سارے معیارات کا خیال کرنا چاہیے، اور خیال کے ساتھ ساتھ دوسرا نہ کر رہا ہو تو پہلے اقدام کرنا چاہیے، خود اچھا پڑوسی بنے۔ جب اچھا پڑوسی بنے گا تو یقینی طور پر دوسرے بھی اس کے حق میں اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔